أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرصاها متاعا لكم ولأنعامكم. یہ سورہ نازعات جس کی کل 46 آیتیں تھیں، جن میں سے 14 آیتوں کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی تھی. آج انشاءاللہ تقریباً 33 آیتوں تک ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. اوپر کی آیتوں کے اندر آخرت کے احوال میں سے ایک حالت یہ پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کفار مکہ کو جب بعث بعد الموت کی دعوت دیتے تھے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا، تو مزاحیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، بالکل ہماری ہڈیاں بھی چوری چوری ہو جائیں گی، تو ہم کو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اور اگر ہم کو دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا تو یہ مسلمان کہتے ہیں کہ حالت بڑی خراب ہوگی. تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تکلیف پہنچانا. ہر زمانے میں نیک کام کرنے والوں کو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں. برے کو تو ہر کوئی برا کہتا ہے، لیکن اچھے کو بھی برا کہنے والے جو ہے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر واقعات بیان کیے ہیں انبیاء سابقین کے، اور مقصد یہ ہے کہ تسلی حاصل ہو، آدمی کو صبر اور سکون ہو جاتا ہے کہ یہ ایذائیں، یہ تکلیفیں ہم سے پہلے بہت سارے انبیاء کے سابقین کو پیش آئی ہیں. چنانچہ جب نبی علیہ السلام کو اس طرح کی تکلیف دی جاتی تھی کہ ارے دوبارہ جو ہے کبھی آدمی مر کر کے زندہ ہوا ہے جو زندہ ہوگا، تو جب انسان کا یہ عقیدہ ہی نہ ہو کہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا تو وہ جو چاہے کرے، کیونکہ جب دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد نہیں انسان دوبارہ زندہ ہوگا، تو چاہے اچھائی کر لے برائی کر لے، وہ سب اس کا مقصد دنیا ہی دنیا ہے. کوئی حساب و کتاب، کوئی جنت جہنم کا عقیدہ اس کا نہیں رہے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم اور اسی طرح سے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا فرعون، اس نے بڑی تکلیفیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا حل اتاک حدیث موسیٰ، اے محمد
کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے، یہ استفہام برائے تحقیق ہے، یعنی واقعی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ اور واقعہ بیان کیا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ کے پروردگار نے پاکیزہ میدان طویٰ ایک میدان ہے جہاں جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت سے باتیں کرتے تھے، وہیں اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغام دیا ہے کہ فرعون کے پاس آپ کو جانا ہے۔ تو اسی وادی کا نام جو ہے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اذ ناداہ ربہ، جب موسیٰ کے پروردگار نے پکارا پاکیزہ بابرکت میدان جس کا نام طویٰ ہے، اور یہ کہا اذهب الی فرعون، کہ موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، انہ طغیٰ، وہ بڑا سرکش ہو گیا، بڑا جو ہے وہ بدتمیزی پہ اتر آیا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، اور ہمارے مقابلے میں رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جا کر کے آپ اس کو دین کی دعوت دیجیے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور آپ اس سے کہیے کیا تیرے اندر خواہش ہے اس بات کی کہ تو صحیح راستے پر آئے، یعنی تیرے اندر اگر طلب ہے تب تو میں جو بات بیان کروں گا وہ بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اگر آدمی کے اندر طلب نہ ہو، چاہت نہ ہو، اور اس کو کتنوں اچھی سی بات بتائی جائے، چاہے وقت کا نبی ہی کیوں نہ بتائے، جب طلب نہیں ہوگی تو پھر اس کو وہ اچھی بات بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ نے کہا کہ آپ اس سے یہ کہیے کہ حل لک، کیا اے فرعون، کیا تیرے اندر خواہش ہے کہ تو صحیح بن جائے، ابھی تو غلط راستے پر چل رہا ہے، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اہدیک الی ربک فتخشی، میں تجھے پروردگار کی طرف رہنما، تیرے پروردگار کی طرف، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، پروردگار کہتا تھا، لیکن اس کا بھی رب اللہ ہی تھا، اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تجھے تیرے پروردگار کی طرف رہنمائی کروں گا، یعنی اس کی ذات کے بارے میں بتاؤں گا، اس کی صفات کے بارے میں بتاؤں گا، اور اگر تیرے اندر چاہت ہوگی سدھرنے کی فتخشی، تو ڈرے گا، اور اگر چاہت نہیں ہوگی تو لا کا جہنم کی باتیں بتائیے، جنت کی باتیں بتائیے، جنت کی باتوں کو سن کر اس کے اندر چاہت نہیں ہوگی، اور جہنم کی باتوں کو سن کر کے اس کے اندر خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے ہی کہا کہ اگر تیرے اندر چاہت ہے سدھرنے کی تو میں تجھے تیرے پروردگار کی رہنمائی کروں گا، فتخشی، اور تو ڈرے گا، اور جب ڈرے گا تو سدھرے گا۔ آدمی جب ڈرتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، اور نہیں آدمی ڈرتا اللہ تعالیٰ سے تو گناہ سے بھی بچتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، کوئی معجزہ، کوئی نشانی اپنی نبوت پر؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ بڑی نشانیوں میں سے وہی قرآن کے اندر جیسے کہ عصا کا، ڈنڈے کا سانپ بن جانا، تو اس کو اس نے جادو سے تعبیر کیا، اور اس پر جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، جادوگروں کو اکٹھا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ یہ دیا کہ ہاتھ کو جو ہے بغل میں ڈالتے اور جب نکالتے تو اس کے اندر جو ہے عجیب و غریب قسم کی روشنی ہوتی، جو عام روشنی سے الگ ہوتی، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ موسیٰ کے ہاتھ کے اندر جو ہے سفیدی ہے، اور یہ شعبدہ بازی ہے، تمہارے آنکھوں کو جو دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ معجزہ تھا۔ تو یہی بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو حضرت موسیٰ نے، فرعون نے اصرار کیا ہوگا، مطالبہ کیا ہوگا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کوئی معجزہ پیش کرو، تو حضرت موسیٰ نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں، لیکن جس کو ماننا نہیں ہوتا ہے، لاکھ دلیلیں دے دی جائے وہ مانتا نہیں۔ فَكَذَّبَ، اس نے جو حضرت موسیٰ کی ساری نشانیوں کو جو معجزہ تھے سب جھٹلا دیا، وعصا، اور اللہ کا نافرمان ہو گیا، نہیں مانتا اللہ کو جو ہے۔
ثم ادبر، اس کے بعد وہ موسیٰ سے منہ پھیر لیا، یسعی، اور وہ حضرت موسیٰ کے خلاف جو ہے محنت کرنے لگا کہ کیسے موسیٰ سے نمٹا جائے۔ چنانچہ اس نے بڑی کوششیں کری، جو ہے جادوگروں کو جمع کیا، مارنے کی مسلسل پلاننگ بناتا رہا۔ اللہ کے حکم سے جو ہے یہ مصر کو چھوڑ کر کے نکلے، اور پیچھے پیچھے جو ہے یہ بھی آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری فرعون اور اس کی قوم کو دریا کے اندر ڈبو دیا۔ آگے اسی واقعے کو، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ نبی علیہ السلام کو جو ذہنی اذیت کافروں نے دی تو کچھ ہلکا ہو جائے۔ آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، میرے ابا کو بھی اسی طرح ستایا گیا تھا دین کے خاطر، مجھے اسی مشن کو میں لے کر کے چل رہا ہوں، مجھے ستا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آتے ہے کہ میرے ابا کے بارے میں لوگوں نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے روح کو، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا چکے ہیں، تو یہ دنیا کی تکلیف چند دنوں کی ہے، تو آدمی کو صبر ہو۔ فحشر، اس نے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا، موسیٰ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا، معجزے کا انکار کر دیا، تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فنادا، اور علی الاعلان لوگوں میں تقریر کی اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سبوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ یعنی رب تو ہے، وہ کہتا ہی تھا، اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ بھی کہا کہ بڑا والا رب ہوں، یعنی اپنی صفت اس نے بیان کری۔ اور جب قوم کا بڑا ہوتا ہے، اس کی بھاگ جمتی ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ جو چاہے کروا لے ڈنڈے کے زور پر جو ہے۔ تو فرعون کو کچھ ایسی ہی طاقت حاصل تھی، اور طاقت کے نشے میں اس نے اپنے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن طاقت کتنی بھی بڑھ جائے، اللہ کی رسی ہے کبھی ڈھیلی ہوتی ہے، اور جب اللہ جب جو ہے رسی کو ٹائٹ کرتا ہے تو پھر مصیبت آتی ہی آتی ہے۔ اب اللہ نے اس کو پکڑا، فأخذہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، نکال الآخرۃ والأولیٰ، آخرت اولا مانا دنیا، آخرت اور دنیا کے عذاب میں اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ دنیا کے عذاب میں کیسے پکڑا وہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا میں اس کو پوری قوم سمیت ڈبو دیا۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم، اور پیچھے سے جو ہے یہ فرعون۔ اور واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے لیے گھوڑی بھی جو ہے بھیج دیا، اور طبعی طور پر جو گھوڑا دیکھ کر کے گھوڑی کی طرف مائل ہوا اور چھلانگ لگا دیا۔ ادھر جب فرعون کا گھوڑا جو ہے اس کے اندر گیا ہے تو پوری فوج کے گھوڑے بھی، اور جب یہ بیچ کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو پانی کا راستہ جو دکھ رہا تھا ملا دیا، اور جب ملا دیا تو اس کے اندر ہی وہ اس موقع پر جو ہے اس نے ایمان لایا۔ لیکن ویسے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، جب آخرت کے حالات منکشف ہو جائیں، جب نرخرے آدمی کے چلنے لگتے ہیں، روح نکلنے لگتی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے برزخ کے حالات، قبر کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی ایمان لائے تو اس ایمان کا کوئی اعتبار، کیونکہ ایمان نام ہے ایمان بالغیب کا، کہ بغیر دیکھے آخرت کو، یؤمنون بالغیب، قرآن کی جو ہے بالکل شروع کی آیتوں میں سے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب پر کہاں ایمان لاتے؟ یہ تو آنکھوں سے اب جنت کو یا جہنم کو دیکھ رہا ہے، کافر ہے جہنم کو دیکھ رہا ہے تو یہ ایمان لا رہا ہے، تو اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ فأخذہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں، دنیا کا عذاب میں نے بتایا، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس کے اندر، یعنی موسیٰ جو فرعون جو ہے فرعون جو ہلاک ہوا، اس کی قوم جو ہلاک ہو گئی، اس کے اندر جو ہے عبرت ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جو ہے ایسے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنا محض دلچسپی کے لیے نہیں ہوتا ہے، عبرت کے لیے ہوتا ہے، اور عبرت کے لیے واقعات بیان ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ورنہ آئے دن جو رہتے ہیں کہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جن کے دل میں خوف نہیں ان کو ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی ذلک، یہ موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، اس کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔
آگے پھر وہی واقعہ کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جب دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے تو ہم جو چاہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اتنی حیرت کیسے ہو رہی ہے اس بات کو تم بڑا مشکل سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے۔ دیکھو ہماری بنائی ہوئی چیز آسمان بھی ہے، آسمان سے بڑے تو تم نہیں ہو نا، آسمان کا خالق تم میں سے کوئی نہیں ہے کفار مکہ، ہم ہی تو اس کے خالق ہیں۔ جب ہم آسمان کو بنا سکتے ہیں تو ہم تمہیں کیوں نہیں دوبارہ پیدا کر سکتے؟ جبکہ ہم نے ایک مرتبہ تمہیں پیدا کر دیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا تمہارے حساب سے، اللہ کے لیے تو جیسے پہلے پیدا کرنا آسان ہے ویسے بعد میں پیدا کرنا آسان ہے، لیکن انسان کے لیے ابتداءً کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے اور بعد میں جو کہتے ہیں کہ وہ آسان ہو جاتا ہے۔ کھانا کوئی آدمی نہ بنایا ہو، پہلی مرتبہ جب بنائے گا جلا دے گا، دوسری مرتبہ بنائے گا سیکھ جائے گا۔ تو اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنا دونوں برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمان کو بنایا اور ہم تم کو ایک مرتبہ پیدا کر چکے ہیں، کہہ رہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، تو دوبارہ ہم کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ انتم اشد خلقا، کیا اے کافرو تم لوگ زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے کے اعتبار سے یا آسمان؟ یعنی آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا زیادہ پیدا کرنا؟ بناہا، اس آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ رفع سمکہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت کو خوب بلند کیا، اتنی بلند کیا آدمی ذرا اپنے گھر کی چھت جو ہے اونچی کرتا ہے کہ گرمیوں میں تپش کم ہو جائے۔ رفع سمکہا، اللہ نے کتنی جو ہے اوپر کر دی ہے جو ہے اس کی چھت کو جو ہے، لیکن پھر بھی گرمی ہوتی ہے اور جو ہے کولر کام جو ہے کرنا بند کر دیتا ہے، اے سیوں سے جو آدمی کام نکالتا ہے جو ہے، کبھی اے سی بھی فیل ہو جاتی ہے۔ رفع سمکہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کو خوب بلند کیا، فسواہا، اور اس کو برابر کیا۔ کہیں آپ جو ہے چھت وغیرہ بنوائیں، دیکھیں کبھی ادھر گڈھا رہ گیا کبھی ادھر گڈھا رہ گیا، آسمان میں آج تک کوئی گڈھا ہی نہیں دکھائی دیا لوگوں کو، جیسے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے شروع میں آج تک ویسے ہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان سب چیزوں پہ غور کرو گے تو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہم تمہیں دوبارہ پھر پیدا کر سکتے ہیں۔ رفع سمکہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کو خوب اونچا کیا، فسواہا، اور اس کو خوب برابر کیا، اس میں کہیں پھٹن وٹن نہیں دکھائی دے گا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کی رات کو تاریک کیا اور اللہ تعالیٰ نے دن کو جو ہے اجالا کیا، ظاہر کیا۔ آسمان کی رات، آسمان کا دن، بھائی اللہ کی رات ہوتی ہے، اللہ کا جو ہے دن ہوتا ہے۔ تو آسمان کی طرف رات اور دن کو اس لیے کہ آسمان میں ہی سورج نکلتا ہے اور سورج جب نکلتا ہے تو دن وجود میں آتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو جو ہے رات آتی ہے، اس لیے کہا آسمان کی رات اور آسمان کا دن، ورنہ یہ ہے دن اور رات آسمان کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو دن وجود میں آتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو دن آ گیا، اور سورج ڈوب جاتا ہے تو، اور سورج کا نکلنا اور ڈوبنا کہاں ہوتا ہے؟ آسمان میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اغطش لیلہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی رات کو تاریک کیا، اندھیرا بنایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دن کو اجالا کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اصل جو ہے یہ کفار مکہ کو جواب دینا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے کہ بھلا مرنے کے بعد کیسے ہم زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کو دیکھ لو کہ آسمان تم سے خلقت کے اندر پیدائشی اعتبار سے زیادہ ہے، مضبوط ہے، پھر بھی ہم نے اس کو پیدا کر دیا، تمہیں تو پیدا کیا ہے، دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا میں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی، کیونکہ زمین ہمارے بالکل ہر وقت سامنے ہے، آسمان تو بہت اوپر ہے، صرف اس کا جگاتے ہے کہ عکس دکھائی دیتا ہے، اور زمین پہ تو انسان چلتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی جو ہے بطور مثال پیش کیا کہ اور اس کے بعد ہم نے زمین کو پھیلایا، اخرج منہا ماءہا، زمین سے ہم نے پانی نکالا، ومرعاہا، اور اس کے چارے نکالے، والجبال ارسا، اور زمین ایسے ہل رہی کہ اس کے اوپر انسان گھر مکان بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ پہاڑ کو اس زمین کے اوپر
پیدا کر دیا اور اس کو ایک طرح سے کھوٹی بنا دیا کہ پہاڑ پورے کنارے کنارے اللہ نے قائم کر دیے، اب یہ زمین اپنی جگہ حرکت نہیں کر رہے، اب اس پر گھر بنا لو، مکان بنا لو، دکان بنا لو، سب ہو رہا ہے۔ والجبال ارساها، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا متاعا لکم ولانعامکم، کہ یہ زمین سے ہم نے پانی اور چارہ کیوں نکالا؟ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانور، یعنی جو تمہارے کھانے کی چیز ہے وہ تم کھاتے ہو، اور جو تمہارے جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہیں وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی یہ جو تفسیر کی جاتی ہے، اس تفسیر پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کو سننے سنانے کو ہمارے لیے ذخیرے آخرت بنا دے، اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پاک مجلس کی برکت سے اسے ختم فرما دے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ملک کے اندر جو حالات آئے ہوئے ہیں اس حالات کو درست فرما دیں، کیونکہ جو ہے ایک زبردست طریقے سے قانون لانے کی یہ باطل طاقتیں کوشش کر رہی ہیں۔ UCC کا نام دیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے یکساں سول کوڈ، کہ سب کے لیے ایک مشترک قانون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں حدیث میں قانون بنا دیے ہیں، اب انسان جو ہے ہم کو اپنے حساب سے قانون کے دائرے میں لانا چاہے تو ہم نہیں آ سکتے۔ ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، اور وہ قانون ایسا ہے جو انسانی تقاضے کی تکمیل کرتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیں، ایسے لوگوں کو دیا، اگر ہدایت میں مقدر نہ ہو تو اللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ فرمائے، اور اس کے لیے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں ہم لوگ اس پر عمل کریں، کہ فارم جو ہے پر کرنے کا آ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا، جمعہ میں ہر جگہ اعلان ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ایک ایپ ہے، کلک کر اس پر جو ہے اپنا نام لکھنا ہے، اور اس کو ای میل کے ذریعے سے سینڈ کر دینا ہے، وہ ڈائریکٹ وہاں پر جو اس کمیشن کا جو جج ہے اس تک پہنچے گا، جس میں یہ بات ہوگی کہ اتنے لوگ اس قانون کے خلاف ہیں، تو کچھ تو جو ہے ہمارا جو بھائی انہوں نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر دی کہ مسجد کو جو ہے مندر کی شکل بنا دیا، لیکن ہمارا جتنا حق ہے وہ تو ہم پورا کر کے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی کوشش کی ہم نے کری، اور ہمارے اختیار سے باہر تھا جو ہے، اب اس میں ہم مجبور ہیں۔ تو یہ سب چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، وہ کر کے دیکھ لیں، جو ہدایات مسلم رسول اللہ بورڈ کی طرف سے دی گئی ہیں فارم وغیرہ بھرنے کی، وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ سب آ رہا ہے، ہم نے بھی بھر لیا اور لوگوں نے بھی بھر لیا، آپ لوگ بھی جو ہے اس کو بھر دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار ہم سبوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے ہوں، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے ہوں، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیے ہوں، یا اللہ ہم سے انجانے میں ہو گئے ہوں، سارے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جو مقروض ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوشی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم میں سے جن کے کاروبار خسارے میں چل رہے ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار ہم مسلمانوں کے خلاف جو طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں
یا اللہ یقیناً ہماری بداعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار یہ جو کالا قانون لایا جا رہا ہے، اے ہمارے پروردگار کالا قانون لانے والوں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیجیے۔ یا اللہ اگر ایمان اور ہدایت ان کا مقدر نہ ہو، یا اللہ ان کا خاتمہ، ان کے قانون کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر دینی تعلیم کا چلن عام فرما دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے مسلم بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے ہمارے پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے ہمارے پروردگار ہم میں سے جو لوگ بھی اپنے دل کے اندر جائز تمنائیں لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔